اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالم محمد ان تمام خواتین و حضرات جو اس وقت موجود ہیں آڈیٹوریم میں اور جو ہمیں آن لائن اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے قصاص، یعنی معاوضے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اس درس کے مقرر ہیں برادر محمد شیخ۔ جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو طریقہ کار ہے جناب محمد شیخ صاحب کا، جیسے کہ آپ کے پاس یہ ایک عدد بکلیٹ، یہ کتابچہ موجود ہے، اس میں وہ تمام آیتیں ہیں جو آج کے درس سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ ان تمام آیتوں کو جمع کر کے اور اللہ کی مدد سے بتاتے ہیں، درس دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی آیت کی روح ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کتابچے میں اگر آپ اس کو کھولیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف تو عربی ہے ان آیاتوں کا جو آج بتائیں گے برادر محمد شیخ، اور اس کے الٹے ہاتھ پہ ان کا ترجمہ، انہی آیاتوں کا ترجمہ ہے۔ یہ آیتیں آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے یا کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن، اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ پلیز ضرور پوچھیں، سوال ایسے نہ چلے جائیں یہاں سے، تو آپ کے لیے ایک خالی پرچہ بھی اس میں موجود ہے اور پینسل بھی دی ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے سوال کو یا کلیریفیکیشن۔ دوران لیکچر مداخلت نہ کریں، کیونکہ لیکچر کے اختتام پہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے، اس میں آپ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں سوال و جواب کی۔ اب میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بتائیں قرآن کیا کہتا ہے قصاص یعنی معاوضے کے بارے میں۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے قصاص یعنی معاوضہ یا بدل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ قرآنی آیات بیان کروں جس میں اس کا ذکر آیا ہے، میں آپ حضرات کو ایک تقابلی یعنی کہ بائبل اور قرآن دونوں بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بائبل جو ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے تحریف شدہ، جس میں تحریف ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن آج آپ لوگ خود اس کو دیکھیے گا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، تورا کے اندر، بائبل کے اندر ایک تورا کیا ہے وہ میں بتاؤں گا، پھر میں قرآن مجید میں تورا کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ یعنی بائبل میں تورا کیا ہے اور قرآن میں تورا کیا ہے، دونوں کے آلموسٹ معنی جو ہیں وہ یہی ہیں، قانون، انسٹرکشنز یعنی کہ ہدایات، دونوں کے ہمیں انسان کو کس طرح زندگی میں احکامات کو فالو کرنا ہے، یہ دونوں میں آپ دیکھیے گا یہ اس طرح کی سملیرٹیز آئیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بائبل جو ہے، یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے، اس میں یہودی اور عیسائی دونوں نہیں، عیسائی تو اس کو پوری کی پوری بائبل کو بلیو کرتے ہیں، اور اس کا جو پرانا عہد نامہ ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ صرف جوز یہودی بلیو کرتے ہیں،
اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں پرانے عہد نامہ کو. عیسائیوں نے پرانے عہد نامہ کو اور نئے عہد نامہ کو ملا کے یہ بائبل بنائی، کتاب مقدس. وہ پرانے عہد نامہ کو بھی یقین رکھتے ہیں اور نئے عہد نامہ کو بھی یقین رکھتے ہیں. اور اس میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں، یعنی فرسٹ، پہلے سمجھ لیے آپ، پہلے چیپٹرز کہتے ہیں، وہ لوگ کتابیں کہتے ہیں. پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ یہاں پرچے پہ دی ہوئی ہیں پرانے عہد نامہ میں. جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیٹرونومی، جس کو اردو میں پیدائش، خروج، احبار، عداد، تثنیہ، شرح. یہ جو 5 کتابیں ہیں اس کے اندر کچھ قوانین ہیں، اور ان 5 کو یہودی جو ہیں وہ ٹورا کہتے ہیں. ٹورا، ان 5 کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا، اور یہ 5 کتابیں یہ ٹورا کہلاتی ہیں. تو یہ جو بائبل میں ٹورا ہے، اس کے جو میں نے 5 آپ کو نام لیے، یہ ہمارے لیکچر میں اس کی ورسز بھی آئیں گی. ان ورسز میں بھی قانون دیا ہوا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو مار دے، اس کا قصاص ہے یا نہیں ہے. یہ بائبل میں بھی آئے گا. تو میں یہ دونوں بتاؤں گا. ٹورا تو میں نے بتا دی، وہ 5 پہلی کتابیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیٹرونومی، یہ 5 جو ہیں وہ ٹورا کہلاتی ہے ہیبرو میں. اس کے اندر جو لکھا ہے وہ ٹورا ہے. تو قرآن مجید میں تورا کیا ہے؟ تورا مطلب قانون. یہ عربی میں قرآن مجید میں تورا قانون، اور قرآن کے اندر جو آیات ہیں جس میں قانون ہے اس کو تورا کہتے ہیں عربی میں. سب سے پہلے ان حضرات کو جو بہت کم قرآن سے واقف ہیں یا نہیں بھی ہوں، یا یہ ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اللہ نے کتاب نازل کی. آسمان ہمارا خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. لوگ اس کو 4 آسمانی کتابیں کہتے ہیں اور باقی سب زمین کی کتابیں. تو 4 آسمانی نہیں، اللہ نے کتاب نازل کی. تو اس کتاب کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. الرحمن ہے، رحیم ہے، غفور ہے، قہار ہے، جبار ہے، وغیرہ وغیرہ. 100 صفاتی نام اللہ کے، یا اس سے زیادہ بھی ہیں. ان صفاتی ناموں سے ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں. ہم اللہ کے بارے میں پہچانتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا، ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمیں بخش دے گا. اس طرح کی صفاتی ناموں سے اللہ کی پہچان ہے. لیکن وہ کب بخشتا ہے، کب رحم کرتا ہے، اور کب قہار ہوتا ہے اور کب جبار ہوتا ہے، وہ آیات میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کو بخش دے گا، یہ ہر ایک پہ رحم کر دے گا. جب آپ زندگی میں کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پھر صحیح کرتے ہیں، اور پھر صحیح کرنے کی کوشش یعنی جد و جہد، جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے. یہ طریقہ کار ہے اللہ کا. تو اب آپ زیادہ تر حضرات یہ جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اسی طرح اللہ کی کتاب کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. وہ جو صفاتی نام ہیں وہ تمام حضرات علماء دین دنیا کے اندر مجھ سے ایگری کرتے ہیں. وہ یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سارے صفاتی نام ہیں سوائے 3 کے. سوائے 3 کے باقی صفاتی نام جو ہیں وہ سب یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں. یعنی کون سے 3 جو ہیں؟ وہ تورا، انجیل اور زبور. تورا، انجیل اور زبور وہ کہتے ہیں یہ بائبل میں ملے گی. تو یہ زیادہ تر معاشرے میں یہ عقیدہ ہے. لیکن قرآن مجید کے جو صفاتی نام ہے میں پڑھتا ہوں. دیکھیے میں صرف لفظ بتاؤں گا. یہ صفاتی نام ہے کتاب اللہ کے. یہ کتاب جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے، یہ کتاب میں نے بائبل پہلے دیکھے اٹھائی تھی. یہ بھی کتاب ہے، اسے کتاب مقدس کہتے ہیں. یہ بھی کتاب ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ کی آیات ہیں. یہ بائبل میں بھی ورسز ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب کو کب قرآن کہا گیا. قرآن یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ 2:185 آیت میں لفظ قرآن عربی میں آیا. اور قرآن کے معنی ہوتے ہیں ریڈنگ، پڑھائی. کتاب کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھا ہوا. جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ہے، پڑھائی ہے.
تو دیکھیے البقرہ 2:185 آیت میں لفظ قرآن آیا. یہ بہت دفعہ آیا قرآن مجید میں لفظ قرآن قرآن قرآن. تو وہ قرآن کے معنی پڑھائی، کتاب کے معنی لکھائی. تو کتاب کے صفاتی نام پہلا ہوا قرآن یعنی پڑھائی. المائدہ 5 اس کی 44 آیت، اور اس میں لکھا ہوا ہے تورا. التورا، تورا کے معنی قانون، اور انگلش میں the law. پھر آل عمران 3 میں الانجیل، اس کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں لوگ گاسپلز، گڈ نیوز یا خوشخبری. پھر سورہ الانبیاء 105 زبور، اس کے معنی پیس یا ٹکڑا. پھر سورہ البقرہ 2:185 الفرقان، فرق کرنے والا، کرائٹیرین. پھر سورہ النساء 4 اور 174 برہان، پروف، دلیل. سورہ ہود 11:96 آیا سلطان، اتھارٹی، اختیار. پھر البقرہ 2:231 الحکمہ، وزڈم، دانائی. پھر سورہ البقرہ 2 کی 2 ہدایہ، ہدایت جو ہے وہ بھی ایک صفاتی نام ہے، گائیڈنس، ہدایت. سورہ البقرہ 2:185 نازل، ریویلیشن، اترنا، آیا ہونا. سورہ نجم 53 4 آیت وحیٌ، انسپریشن، متاثر کرنا. البقرہ 2:75 کلام، الفاظ، لفظ، بہت سارے لفظ. سورہ انعام 6:104 بصائر، انسائٹ، بصیرت، بصارت. سورہ بقرہ 2 آیا 99 آیات، آیات کے معنی نشانیاں، سائنس. بروج 85:21 المجید، گلوریس، بزرگی. سورہ جن 72 آیا 1 عجیب، عجیب. سورہ المائدہ 5:15 النور، لائٹ، روشنی. پھر سورہ زمر 39:23 احسن حدیث، موسٹ بیوٹیفل انسیڈنٹ، بہترین حادثہ. سورہ یوسف 12:3 احسن القصص، موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپ یا بہترین عوض، بہترین تعلق. ابراہیم الامثال، اگزامپل، مثالیں. آل عمران موعظہ، سرمن، واز کرنا. سورہ ہجر 15 سورت 9 ورس الذکر، ریممبرنس، یاد دہانی. سورہ الاعراف 7 آیا 145 الواح، ٹیبلٹس، تختیاں. الانبیاء ضیاؤن، شائن. پھر سورہ البقرہ 2 آیا 99 بینات، کلیریفیکیشن، وضاحت. سورہ الاعراف 7:62 رسالات، میسیجز. آل عمران 3:44 انباء، the news، پیشن گوئیاں. مومنون 23:68 القول، the saying، کہاوتیں. بینہ صحف، بینہ 98 آیا 2 صحف، پیجز، صفات. جاسیہ 45:18 آیت شریعہ، وے، راستہ. توبہ 9:48 الامر اللہ، دی آرڈر آف اللہ، اللہ کے احکامات یا حکم. سورہ یونس الحق، دا ٹروتھ، سچائی. پھر سورہ البقرہ 2 آیا 145 العلم، دا نالج، اور اردو میں بھی علم. یہ 33 نہیں ہے، اور بھی بہت زیادہ ہیں. یہ جتنے نام میں بول رہا ہوں، اگر آپ کسی سے پوچھیں حکمت کہاں ہے، کہنے لگے قرآن حکمت ہے. وحی کہاں ہے، کہنے لگے قرآن وحی ہے. نازل کہاں ہوا، کیا ہوا، قرآن نازل ہوا. کسی بھی اسکالر سے آپ بات کریں، ہر آدمی کہے گا کہ وحی کہاں ہے، سلطان، اتھارٹی کیا ہے، کہنے لگے قرآن اتھارٹی ہے. فرقان کہاں ہے، فرق کرنے والا، کہنے لگے قرآن فرق کرنے والا، برہان. برہان کہاں ہے، پروف کیا ہے، کہنے لگے قرآن پروف ہے. ہر آدمی یقین کریں کہ ہر اسکالر، ہر عربی دان یہ مانتا ہے کہ سارے صفاتی نام قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان کیے ہیں سوائے تورات، انجیل، زبور کے. وہ کہتا ہے یہ 3 آپ بائبل میں جا کے دیکھیں. اور یہودی عیسائیوں نے اس کو کیپٹلائز کیا ہوا ہے
کہ ہمارے پاس تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے. تو میں اس لیے کمپیریٹیو کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بائبل کی ٹورا میں نے بتا دی، فرسٹ 5 بکس وہ قانون ہے. ہماری تورات قرآن میں کیا ہے وہ ہم پڑھ لیں گے ابھی. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اور کتاب میں کیا فرق ہے. ہم قرآن کو اور کتاب کو کیسے سمجھیں. میں نے لفظی معنی قرآن کے بتایا پڑھائی اور کتاب کے معنی بتایا لکھائی. اب دیکھیے آپ سورہ یونس 10 اس کی آیت 37، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن خاص پڑھائی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی گھڑ لے، لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب لکھائی کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عالمین کے رب کی طرف سے. اب دیکھیے عربی میں اگر آپ غور کریں گے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن لفظ عربی میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، اور آگے لکھا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ. ایک ہی آیت میں دونوں الفاظ ہیں. اب دیکھیے اگر میں کہوں اسی آیت کو پڑھوں گا، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ پڑھائی جو آپ سن رہے ہیں یہ پڑھائی ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پڑھائی ہے، یہ قرآن ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور بنا نہیں سکتا. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ جو پڑھائی ہے یہ تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اس کی وہ تفصیل کر رہی ہے. لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے. جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے چیز لکھی ہوئی اس کو کتاب کہتے ہیں. اس کتاب کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو تو وہ قرآن ہے، پڑھائی. اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، پڑھائی، قرآن پڑھائی. تو یہ پڑھائی جو ہے یہ تصدیق کر رہی ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور تفصیل کر رہی ہے اس لکھے ہوئے کتاب کی. جب بھی دنیا میں کوئی کتاب آدمی پڑھتا ہے اس لکھے ہوئے کو جب سمجھ جاتا ہے تو اس کی تفسیر ہو جاتی ہے. کتاب بذات خود سمجھ میں نہیں آتی جب تک آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. بچپن سے ہم اسکولوں میں بچوں کو کتابیں پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں. تو پڑھائی جو ہے عام طور پہ پڑھائی جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں قرآن. اور القرآن یہ اللہ کی طرف سے خاص پڑھائی. اور یہ خاص پڑھائی جو ہے یہ اس کی پہچان کیا ہے، یہ اللہ کی جب آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ خاص پڑھائی ہے. اور یہ خاص پڑھائی جو ہے یہ تصدیق کر رہی جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کی تفصیل کر رہی ہے. لکھے ہوئے کی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ قرآن اور یہ کتاب کا فرق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب میں پوچھوں کتاب کون سی ہے تو آپ کہیں گے قرآن. وہاں اللہ کتاب لکھ رہا ہے، کتاب کے معنی لکھا ہوا، ذالک الکتاب جو لکھا ہوا ہے. اور یہاں لکھ رہا ہے قرآن، یہ جو پڑھائی ہے وما کان ھذا القرآن وتفصیل الکتاب، یہ پڑھائی جو تفصیل کر رہی کتاب کی، جو لکھا ہوا ہے سامنے اس کی تفصیل ہو رہی ہے، تو تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن اور کتاب میں فرق. لفظ بھی لفظ کے معنوں میں فرق ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ میں یہ فرق نہیں ہے کہ قرآن کچھ اور ہے اور کتاب کچھ اور ہے. قرآن پڑھائی ہے جو تصدیق کر رہی ہے جو آپ کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے لکھا ہوا، اور اس کی تفصیل کر رہی ہے کتاب کی. یہ ہے اس کا فرق. اب یہ دیکھیں اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 3 اور 7 آیت. اب دیکھیں پھر کتاب آئے گا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات احکامات والی آیاتیں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی ہیں. بس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے
پس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس کے متشابہ یعنی ملتا جلتا ہے، دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور علم جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں، اور دانشمندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا، یعنی وہ لوگ جو آیت کی روح کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں آپ اگر نوٹ کریں لفظ کتاب آیا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب۔ اللہ قرآن لکھ سکتا تھا؟ کیونکہ یہ لکھے ہوئے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہم نے کتاب ہے اس چیز پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس لکھائی کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ لکھا ہوا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر کتاب نازل کری۔ کتاب لکھا ہوا ہے، کتاب نازل کری۔ اب اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اس کتاب کو اللہ ڈیفائن کرتا ہے، اس کتاب میں جو نازل کر رہا ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، منہ آیات محکمات، اس سے آیتیں جو محکم ہیں، حکم والی آیتیں، اس میں محکمات آیتیں ہیں۔ محکمات آیتیں وہ آیتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کے احکامات ہیں، اور ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، وہ غیر متشابہ، اور دوسری ملتی جلتی آیتیں۔ اب میں اتنا پہلے پڑھ کے آپ کو ذرا سمجھانا چاہوں گا کہ یہ اس کتاب میں جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، جو سمجھتے ہیں، وہ یہ باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس قرآن مجید جب پڑھ رہا ہوتا آدمی ترجمے سے، اس میں اللہ کے احکام آ رہے ہیں، نماز قائم کرو، روزے رکھو، صلاۃ قائم کرو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ دو، اور ایک جگہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو وہ متشابہ ملتی جلتی آیتیں ہوتی ہیں، اور جو حکم والی آیتیں جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو اللہ کہتا ہے جو احکام والی آیتیں وہ ہے کتاب کی ماں۔ اسی کتاب میں، اسی کتاب سے جو احکام والی آیتیں، محکمات آیتیں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے۔ اسی میں آیتیں ملتی جلتی آیتیں ہیں اور ایک احکام محکمات آیتیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان محکمات آیت کو، حکم والی آیت کو کیا کہتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جائیں، پھر آ جائیں گے واپس۔ سورہ مائدہ 5 اس کی 43 آیت، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کیسے تجھے حکم دیتے ہیں، ان کے پاس تورات قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جائیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، تورات کے معنی قانون، فیہا حکم اللہ، تورات میں کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، فیہا حکم اللہ، تورات میں اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے احکامات کہاں ہیں؟ اس میں اللہ کا حکم، اس میں یہی تو سمجھنے آئے ہم۔ اللہ کا حکم کس میں ہے؟ جو کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے حکم والی آیات، محکمات آیات، احکام والی آیات، پیچھے پڑھا میں نے، هو الذی انزل علیہ الکتاب منہ آیات محکمات، وہ آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو محکمات آیت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے۔ یعنی اس کتاب میں جو آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، جس میں احکامات ہیں، حکم اللہ، وہ محکمات آیت ہے۔ جو آیت محکمات آیت ہے وہ کیا ہو گئی؟ ماں کتاب کی، اس کتاب کی ماں، ہن ام الکتاب۔ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کتاب میں جو اللہ کے احکامات ہیں، جو جس میں حکم ہے، حکم اللہ جو ہے، وہ جو کتاب میں ہے، جب وہ آیات کی شکل میں آپ دیکھیں گے تو اسے محکمات آیت کہتے ہیں، اور اللہ اس کو کہتا ہے کتاب کی ماں، اور یہاں کہتا ہے تورا۔ اس قرآن مجید میں یا اس کتاب میں جو آیتیں حکم والی ہیں، جو اللہ کا حکم جو ہے وہ تورات ہے، وہ کتاب کی ماں ہے۔ اس کے اندر دوسری جو ہے وہ غیر متشابہات، اور دوسری جو ملتی جلتی آیتیں وہ واقعات ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ،
یوسف علیہ السلام کا واقعہ، مختلف واقعات جو ہیں وہ متشابہات ملتی جلتی آیتیں. تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جیسی احکام آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ محکمات آیات، حکم اللہ کا. محکمات آیات میں اللہ کا حکم بیان ہے، وہ تورات ہے، وہ کتاب کی ماں ہے جس کو ہم سب نے فالو کرنا ہے. یا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ خود فیصلہ کیجئے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. تو اب تک ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ جو آیات میں اللہ کا حکم ہے وہ تورات ہے، اور جو آیات میں جس میں حکم پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں، جمع میں حکم والی آیت کہتے ہیں یا احکام والی آیت کہتے ہیں یا محکمات آیت کہتے ہیں، اس کو اللہ تورات کہتا ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جس لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں اس سے جو متشابہ ملتا جلتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی جو واقع اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے احکام کے علاوہ، حکم کے علاوہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے اپنی زندگی ملا لیتا ہے آدمی، یا سائنس کی کوئی بات ملا لیتا ہے کہ سائنس میں صاحب یہ تھیوری آئی ہے اور یہ قرآن میں دیکھیے پہلے سے. اگر وہ فیکٹ ہے، اگر سائنٹیفک فیکٹ ہو جو بدل نہیں سکتا، تو اللہ نے ایک واقعہ میں بیان کیا ہوا ہے، ایک واقعہ اس میں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، بارش کے بارے میں، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہوئی واقعات کے طور پہ، یعنی یہ بتانے کے لیے سب ہم کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ کیسے ہو رہا ہے تو وہ واقعہ اگر 100% سچ آپ کو پتہ چلا تو وہ اگر آپ اللہ کی آیت کے قریب لائیں گے تو وہ فیکٹ ایگزیکٹلی سیم ہوگا. لیکن اگر صحیح نہیں ہے تو زبردستی لوگ اس کو ملا لیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ واقعہ سے اس سے اس کو ملاتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں جو ملتے جلتا ہے. ہم اور پھر کس طرح ملاتے ہیں؟ اپنی زندگی ملا لیتے ہیں. وہ فال دیکھا تھے، طوطے سے فال نکالتے ہیں. مولوی صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، کہنا فال نکالو، اس نے یوں کر کے فال نکالی اور پھر وہ قرآن میں سے کہنا ہے صاحب یہ آپ کا جو اس کا آپ فلانی آیت کی تلاوت کریں، اس کا آپ کی زندگی سے تو یہ واقعات اپنی زندگی ملانا یہ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. جن کے دل میں ٹیڑھے وہ ایسا کر رہے ہیں اور اس میں ڈھونڈتے ہیں فتنہ، اور ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر فتنہ کہتے ہیں کیپٹیویشن، یہ دل فریبی کہ بالکل ایک کوئی بات ملی اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور جو ملا ہوا ہے وہ اپنی زندگی سے ملایا ہوا ہے اس کو بھی دل فریبی ڈھونڈ رہے ہیں. اور پھر اس کی تعویلات بھی کرتے ہیں، انٹرپریٹیشنز بھی کرتے ہیں. جو اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور تعویل انٹرپریٹیشن کا صرف علم اللہ جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ ہیں علم کے اندر وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں کہا کہ اللہ آگے پڑھی، میں نے آگے پڑھ رہا ہوں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ ہیں علم کے اندر، جو مستحکم ہیں علم کے اندر، وہ کہتے ہیں کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، ساری آیات محکمات متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہم انٹرپریٹیشن کریں. اور یہ ہماری ایک کامن بات ہے، آپ تعویل کریں آیت کی، آپ تعویل کریں نا اس آیت کی. میں تعویل کیوں کروں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب علم جو ہے تعویل کا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی آیات کی تعویل نہیں کر سکتا. آیت کو یا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یا اس کی سمجھ اگر آپ کو ہے تو آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، ورنہ تعویل انٹرپریٹیشن کرنے کا علم اللہ جانتا ہے. اور کوئی بھی اس کی یاد نہیں رکھ سکتا یا نصیحت نہیں حاصل کرتا سوائے جو اولو الالباب ہیں. اور اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آیات کی روح کو سمجھتے ہیں.